صلی علی رسولہ الکریم۔ آج 15 شعبان ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 10 صحابہ سے یہ روایت ہیں کہ آج کی رات اہم رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان وہ رد پر لگ جاتے ہیں کہ جناب آج کی رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس میں ساری ضعیف روایات ہیں، لیکن یاد رکھیے تمام محدثین، فقہاء، مفسرین، شارحین کہ یہ اتفاقی قول ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، اتفاق ہے کہ اگر ضعیف روایات زیادہ ہو جائیں تو وہ قوی کے برابر ہو جاتی ہیں، وہ صحیح کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اتنا دکھ کی بات ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں ہم فتوے نہیں دیتے، جو مسجد میں آ جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم فتوے دیتے ہیں تیری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، جو روزہ رکھتا نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارے کوئی فتوے نہیں ہے، جو روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے یا رکھتا ہے کسی بہانے 15 شعبان کے بہانے رکھ دیتا ہے، ہمارے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس لگتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، کیا دنیا میں زنا ختم ہو گیا کہ اس پر ہم فتوے دیں؟ کیا دنیا میں قتل ختم ہو گیا کہ اس پر ہم فتوے دیں؟ کیا دنیا میں چوری ڈاکہ ختم ہو گیا، لڑائی کینہ بغض ختم ہو گیا، جھوٹ فراڈ ختم ہو گیا کہ ہم اس پر فتوے دیں؟ ہم یار فتوے چلتے ہی اس پر ہے جو مسجد میں آ جاتا ہے، جو نماز شروع کر دیتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، ہمارے فتوے وہیں جت جاتے ہیں، ہم فتوے ہماری جیب میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ہمارے 2 طبقے بن گئے، افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں ہم 15 شعبان میں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ہندوانہ رسم اختیار کرتا ہے، جو پٹاخے، جو فائرنگ، جو آگ برساتا ہے، ایک یہ طبقہ ہے، اور دوسرا وہ تماش بین ہوتا ہے جو ساری رات قبرستان کے چکر لگاتا ہے۔ بھائی ان دونوں کے درمیان ایک یہ طبقہ ہے کہ ہندوانہ رسم اختیار کرتا ہے اس رات، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس کو رد کرتا ہے، جناب یہ ثابت نہیں۔ بھائی ان دونوں کے درمیان بین ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 15 شعبان کی رات تشریف لے گئے۔ اگر کوئی بندہ اس کو اہم نہ سمجھے، فرض نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے اور ہر 15 شعبان کو قبرستان چلا جائے تو اس کو اجر ملے گا۔ یہ سنت کے درجے میں ہے اور مستحب کے درجے میں، وہ بھی ایک دفعہ زندگی میں۔ اب ہم ایک دفعہ جائیں تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر ہر 15 شعبان کو جائیں، چراغا نہ ہو، لائٹنگ نہ ہو، وہی چراغا اور لائٹنگ کا پیسہ کسی یتیم کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم ایسے ہی قبرستان چلے جائیں، لیکن اس کو سنت ضروری نہ سمجھیں، لازمی نہ سمجھیں، فرض نہ سمجھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں ایک روایت ہے، اگر ہم روزہ بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے جو روزہ نہیں رکھتا، اس سے تو بہتر ہے جو عبادت نہیں کرتا۔ اب اس میں عبادت کو کوئی خاص طریقہ حضور سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی نفل پڑھتے تھے حضور، نہیں، یا تلاوت کرتے تھے، نہیں۔ اب جو بھی عبادت کریں آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، مسجد میں تماشا نہ بنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عبادت میں بھی میری رائے یہ ہے مسلمانوں سے کہ ہم ان فرائض کو پورا کریں، سرات بھی جو ہمارے پچھلے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 15 سال، 10 سال کے فرائض رہتے ہیں۔ فرائض کے ہوتے ہوئے نفل پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے، تلاوت کرنا یہ بہتر نہیں ہے، ذکر کرنا بہتر نہیں ہے۔ پیچھے ہمارے فرائض رہتے ہیں، ہم ذکر پہ لگ جاتے ہیں۔ پیچھے ہمارے فرائض رہتے ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے، ہمارے ذمے ہیں، ہم نے نہیں پڑھے اور ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، تو فرائض کے پورے کرنے چاہیے۔ اس رات کی فضیلت 10 صحابہ سے وہ ہے، روایت کی گئی ہے، تو اتنے صحابہ کو جھٹلانا اور رد کر دینا، بھائی رد کرنے کے لیے اور بھی میدان بہت ہیں، اور بھی کام بہت ہیں۔ ہندوؤں پر ہمارے فتوے نہیں چلتے، یہودیوں پر فتوے نہیں چلتے، عیسائیوں پر فتوے نہیں چلتے، بدھ متوں پر فتوے نہیں چلتے، ہمارے فتوے چلتے بھی مسلمانوں کے لیے۔ بھائی ان کو آنے ہی دو مسجد، کسی بہانے تو یہ مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ اللہ تو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروغہ کو، مالک کو، جو جہنم کا دروغہ حکم دیا جائے گا جاؤ جہنم میں دیکھو، کس لیے زندگی پر ایک دفعہ اللہ کہا ہو اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ ارے بھائی آنے دو ان کو۔ ضعیف کوئی بندہ ان روایات کی وجہ سے اگر مسجد میں آتا ہے تو خدا کے لیے آنے دو، اس کو نہ روکو، اس پر رد نہ کرو، اس پر تان نہ کرو، اس پر تشہیر نہ کرو، اس کو گالی نہ دو، اس کے خلاف فتوی نہ دو، خدا کے لیے، خدا را
یہ ہم یہودیوں کے لیے آسان کام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ بھائی ہمارے دشمن تو یہودی عیسائی تھے، ہمارے فتوے ادھر نہیں چلتے، ہمارے فتوے مسلمان کے لیے چلتے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں اس کے لیے چلتے ہیں، جو عبادت کسی بہانے بھی کرتے ہیں اسی کے لیے چلتے ہیں، خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک روایت میں روزہ ثابت ہے، 10 روایت میں اس رات کی اہمیت ثابت ہے کہ اس رات میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور سے ثابت ہے کہ اس ماہ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس رات کا عبادت بھی ثابت ہے حضور سے، اور قبرستان میں جانا صرف ایک دفعہ ثابت ہے۔ ہم زندگی میں ایک مرتبہ جائیں بہتر ہے، نہیں ہر مرتبہ جائیں لیکن لازم میں سمجھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، پھر بھی اجر ملے گا۔ تو ہم افراط تو تفرید کا شکار نہ ہوں، ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہ دیں، ایک دوسرے کے خلاف۔ اور پھر اس رات میں جو روایات ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو کینہ بغض رکھتا ہے کسی مسلمان کے لیے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، برے جذبات رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک کی بھی بخشش نہیں ہوتی، قاتل اور شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو خدا کے لیے اس طرف آئیں کہ اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں تو ہم توبہ کریں، ہم کینہ بغض رکھتے ہیں دل میں، کسی کے لیے برے جذبات رکھتے ہیں تو بھی توبہ کریں۔ اور یہ کام کرنے کے ہیں پھر ہم معافی نامے بھیجتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں۔ بھائی اس معافی نامے کی کوئی حیثیت نہیں، ہم جس سے گڑبڑ کر چکے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑا کر چکے ہیں، جس سے بول چال بند کر چکے ہیں، اس سے معافی مانگے، براہ راست بات کریں، یہ اصل ہے۔ معافی نامے کے میسج بھیجنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو رد کرنا کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ بھائی خدا کے لیے جو بندہ کسی بھی دلیل، اور وہ بھی روایات کثیرہ، 10 روایت، اس پر اگر مسجد میں آتا ہے تو خدا کے لیے اس کو آنے دے، عبادت کرنے دے۔ عبادت میں فرائض جو پیچھے رہ گئے ہمیں وہ پڑھنے چاہیے، کسی سے گڑبڑ ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے، روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے، عبادت کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ تماش بین، آگ، پٹاخے اور اکٹھے ہو کر گپ شپ کرنا یہ کوئی ثابت نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلک، صحیح مذہب، صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔